السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے چند سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آج کی مجلس میں بیان کریں گے۔ آپ تمام ہی اس پورے سلسلے کو اچھی طرح غور سے سن لیا کریں، اپنے دوست و احباب اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور سنائیں، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت اچھے پیارے پیارے نام ہیں، پسندیدہ نام ہے، اور ان تمام ناموں کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور ان ناموں کے وسیلے سے ان ناموں کے ورد کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں یا پھر اپنی دعاؤں میں ان ناموں کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں۔ بہت سارے بزرگان دین کا یہ عمل بھی ہے کہ وہ جب بھی دعا کرتے ہیں تو وہ ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں، اور امید ہوتی ہے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اگلا سوال کیا ہے شاہ عبداللہ نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، غسل اور وضو میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، اس کا علاج بتلائیے۔ غسل ہو، وضو ہو یا پھر کوئی بھی عبادت ہو، اگر آپ ان تمام عبادتوں کو سنت کے مطابق انجام دو گے تو انشاءاللہ وہ عبادتیں صحیح اور کامل طور پر ادا ہو جائے گی اور کسی قسم کا شک، وہم اور وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ جب بھی آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو پہلی فکر یہ کریں کہ آپ کو وضو سنت کے مطابق کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ وضو کی سنتیں جان لیں، وضو کی سنتوں کو جان لینے کے بعد پراپر طور پر سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وضو کریں۔ اسی طرح جب آپ غسل کرنے کے لیے واش روم جا رہے ہو تو وہاں پر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارد ہوئی ہیں ان سنتوں کے مطابق آپ غسل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا غسل بھی اور آپ کا وضو بھی پراپر طریقے پر صحیح طور پر ادا ہو جائے گا اور کوئی شک، وہم اور وسوسہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگلا سوال پٹھان الیاس قلم نوری کا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کبوتر پالنا کیسا ہے؟ ان کو بیچ کر پیسے استعمال میں لانا چاہیے یا نہیں؟ کبوتر ہو، کوئی پرندہ ہو یا کوئی جانور ہو، اگر آپ انہیں پالنا چاہتے ہیں تو پالنے کی شرعی اعتبار سے بالکل اجازت ہے، گنجائش ہے، ممانعت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس جانور کو یا جس پرندے کو آپ پال رہے ہیں اسے کھانا پینا اور اس کے کیج وغیرہ کا معقول انتظام ہونا چاہیے۔ اگر وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو پھر ان کی دوا دارو اور ان کے علاج کا مکمل نظم بھی آپ کو کرنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کوئی پرندہ خاص طور پر کبوتر وغیرہ پال رہے ہیں تو لوگ چونکہ اس میں اپنے بہت زیادہ وقت کو برباد کر دیتے ہیں، قیمتی اوقات ہوتے ہیں، لیکن وہ کبوتر بازی کے شوق میں ان کو اڑانے میں اور ان کو سدھانے میں اتنا وقت برباد کر دیتے ہیں کہ نمازوں کا اور جو فرائض ہے ان کا خیال تک نہیں کرتے۔ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کبوتر آپ پال سکتے ہیں لیکن شرعی حدود اور قیود کے درمیان۔ اسی طرح اگر آپ کبوتروں کو پالتے ہیں، بڑا ہونے کے بعد انہیں فروخت کرتے ہیں تو بیچنا بھی جائز ہے، اس کی کمائی بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اگلا سوال کیا ہے محسن ڈیری نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، برائے مہربانی ایک مسئلے کا حل بتا دیں۔ ایک بندے کو اس کی ماں فون پر اس کی بیوی کی شکایت کر رہی تھی تو اب اس بندے نے غصے سے کہا امی اب آپ کیا چاہتی ہیں، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ اگر کہتی ہیں تو میں دے دیتا ہوں، تو کیا اس میں شرط شامل ہو گئی؟ جبکہ اس میں مستقبل کی بات نہیں کہی گئی بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کہتی ہے تو طلاق دے دیتا ہوں، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ اس بات کے دوران یا اس سوال کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ شرطیہ نہیں ہے
یہ الفاظ کہنے کی وجہ سے آج بھی اور مستقبل میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب معاملہ کیوں شروع ہوا۔ عام طور پر جو والدین ہوتے ہیں، یہ والدین جس وقت کمزور ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے ہاتھ پیر کو ہلانے کی سکت نہیں رکھتے، اس وقت میں اولاد ماں باپ کو کوئی زیادہ وقت اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، بات بات پر انہیں جھڑکتے رہتے ہیں، انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کا کرنا دین میں اور شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ والدین کی خدمت کرنا ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ اگر والدہ نے اپنی بہو کی یا اس مرد کی بیوی کی شکایت کی ہے تو اس صورت میں اتنا زیادہ بھڑکنے اور غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غور سے اطمینان سے ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ واقعتاً اگر کوئی پرابلم ہے اور واقعتاً یہ شکایت درست ہے تو اس کو رفع دفع کرنے کی اور ختم کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس طرح غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ بہرحال اس جملے کے اندر اور اس مکمل مکالمے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ شرطیہ نہیں ہے، آج بھی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے اور مستقبل میں بھی طلاق ان الفاظ کے ذریعے واقع نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ریاض لاری صاحب کا ہے، کہتے یہ ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، میں صبح واش روم گیا، چپل ناپاک ہوئی، پھر میں کپڑے دھلا، غسل کیا، چپل پہن لی اور اس کے بعد میں باہر آ گیا، پھر میں نے کپڑے بھی پہن لیے۔ بعد میں نے دیکھا کہ چپل جو کہ سوکھ چکی ہے لیکن اس پر سفید کچھ دکھ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے صابن سے اس چپل کو دھویا ہے اور اس کا جھاگ وہاں پر ہے سفید سفید۔ یا پھر یہ بھی شک ہو رہا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے دیوار کو وہ چپل لگ گئی ہو اور دیوار کا جو سفید کلر ہے وہ چپل پر آ گیا ہو۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ میری وہ چپل پاک سمجھی جائے گی یا پھر ناپاک سمجھی جائے گی؟ دیکھیے، یہاں پر جو شک واقع ہوا ہے کہ آپ کی چپل، پہلی بات تو یہ کہ وہ چپل ناپاک ہوئی تھی لیکن آپ نے اس کو دھو دیا ہے۔ جب اچھی طرح آپ نے دھو دیا ہے تو یقینی چیز یہ ہے کہ آپ کی چپل پاک ہی ہو گئی ہے۔ اب اس پر جو سفید کلر جو نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے چپل کو دھوتے ہوئے صابن کا جو فیس وغیرہ ہوتا ہے اس پر لگ گیا ہو، چپک گیا ہو اور بعد میں سوکھنے پر ظاہر ہوا ہو، یا پھر جیسے کہ آپ نے کہا ہے دیوار کی جو کلر وغیرہ ہے اس کی کوئی خراش وہاں پر لگی ہو، تو دونوں چیزوں کا امکان ہے۔ بہرحال آپ کی چپل پہلے ناپاک تھی لیکن جب آپ نے دھو لیا ہے تو دھونے کی وجہ سے حقیقی طور پر اب وہ پاک ہو چکی ہے۔ اب اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں سمجھ سکتے جب تک واقعتاً اس کے اوپر کوئی نجاست نہ لگ جائے۔ وہ جو سفید کلر ہے اس کو آپ کلر ہی سمجھے یا پھر صابن کا فیس یا جھاگ وغیرہ سمجھے، اس کو ناپاک تصور نہ کریں۔ اگلا سوال التمش قاضی کا ہے، کہتے یہ ہیں کہ جسم پر نہیں دکھنے والی ناپاکی لگی ہوئی ہے، ہاتھ گیلے کر صرف صاف کر دینے کی وجہ سے پاک ہو جائے گی؟ جو نجاست اور ناپاکی آپ کے جسم پر لگی ہے، چاہے ہاتھ پر ہو، فیس پر ہو، پیروں پر ہو یا کہیں پر بھی ہو، نجاست اور ناپاکی لگنے کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو شرعی اصولوں کے مطابق صاف کر لیں۔ اب صرف پوچھ دینے کی وجہ سے، یہ ہاتھ گیلا کر کے یا کپڑا گیلا کر کے اس نجاست کو پوچھنے کی وجہ سے آپ کی وہ جگہ پاک نہیں ہوتی ہے، اس کو دھونا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر پوچھنے سے کام نہیں چلے گا، آپ اس کو باقاعدہ دھو لیں۔ اب دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر ایک مرتبہ پانی ڈالیں، پانی ڈالنے کے بعد وہ نجاست دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کی وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو پھر سے شک ہو رہا ہے، وہم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ کی یا میرے بدن کی نجاست دور ہوئی ہے یا دور نہیں ہوئی ہے، تو ایسے وسوسہ کرنے والے شخص کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لے گا تو پھر اس کو یقین کر لینا چاہیے اور کسی شک، وہم اور وسوسے کو جگہ نہیں دینی چاہیے، وہ چیز پاک ہو گئی ہے۔ عبداللہ شیخ کا سوال یہ ہے کہ احتلام کے بعد میں نجاست اگر نہ صاف کی جائے، احتلام کے بعد اگر جسم پر یا پھر کپڑے وغیرہ پر جو نجاست ہے اس کو صاف نہ کی جائے، صرف فرض ادا کر لی جائے، غسل کے جو فرائض ہیں 3، ان فرضوں کے ادا کرنے کی وجہ سے غسل صحیح ہو جائے گا،
یا پھر غسل کرنے سے پہلے نجاست کو صاف کرنا ہی ضروری ہے۔ ضروری چیز تو یہی ہے کہ آپ غسل کر لیں۔ غسل کرنے کی وجہ سے آپ کے بدن پر اور جسم پر جہاں جہاں گندگی، نجاست اور ناپاکی تھی وہ آٹومیٹکلی دھل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے صرف فرض ادا کیا تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن اگر سنت طریقے کے مطابق آپ پہلے اپنے جسم پر لگی ہوئی نجاست کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد میں غسل اسٹارٹ کرتے ہیں، تو اس صورت میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نجاست جو ایک جگہ تھی وہ جب ختم کر لی گئی ہے تو وہ پورے بدن پر بہتی نہیں ہے۔ یہ ایک بہتر طریقہ اور پازیٹیو چیز ہوا کرتی ہے نجاست کو پہلے صاف کرنے کے بارے میں۔ تو بہتر چیز تو یہی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے آپ اپنے جسم پر جو نجاست اور گندگی لگی ہے اس کو صاف کر دیں، بعد میں غسل کریں۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنا موقع نہیں ہے، ڈائریکٹلی آپ غسل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے فرائض ادا کر لیے، پورے جسم کو اچھی طرح دھو لیا، اور جہاں جہاں نجاست تھی غسل کے دوران وہ نجاستیں ختم ہوتی رہی، تب بھی آپ کا غسل صحیح اور مکمل ہو جائے گا۔ محمد گلفام سوال کرتے یہ ہیں کہ حضرت اگر ہلکی سی ناپاکی ٹچ ہو جائے تو ناپاک ہوگی؟ نجاست اور ناپاکی چاہے ہلکی لگے یا زیادہ لگے، دونوں صورتوں کے اندر نجاست اور ناپاکی منتقل ہونے کی وجہ سے وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ اب دھونا ضروری ہے یا دھونا ضروری نہیں ہے، یہاں پر بات ہوتی ہے۔ جو نجاست آپ کو لگی ہے بھلے ہی وہ ہلکی ہو، لیکن 1 درہم کے بقدر پھیل چکی ہے، تو اس صورت میں اس نجاست کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس صورت میں دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے، البتہ دھو لینا بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ مہوش ملک کا سوال یہ ہے کہ جو ریاض بھائی نے سوال کیا ہے وہ بھی میرا ہی سوال ہے۔ مجھے بھی ناپاکی کے بہت زیادہ وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز مجھ کو ناپاک اور نجس نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کے بارے میں خواہ شک، وہم اور وسوسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی چلتے پھرتے ہم کسی بھی چیز کو نجس سمجھے، ناپاک سمجھے، اس پر ڈاؤٹ کرنے لگے، یہ ہماری طبیعت نہیں ہونی چاہیے۔ ورنہ اس طرح اگر آپ کرنے لگو گے تو ہماری زندگی ایک اچیرن بن جائے گی، ایک جہنم بن جائے گی۔ ہمیں خود اپنے آپ پر اتنا رونا آنے لگے گا کہ ہم مایوس ہو جائیں گے۔ تو ایسی تمام چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھے، ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھے، نگیٹیو کی طرف زیادہ نہ سوچا کرے۔ ہاں، کسی چیز پر اگر واقعتاً آپ کو نجاست نظر آ رہی ہے، مان لیجئے آپ کی چپل ہے، اس چپل پر نجاست آپ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے، اسی وقت آپ اس کو ناپاک سمجھے۔ خواہ بس آپ یوں سوچنے لگے کہ میری چپل وہاں باہر رکھی تھی، ہو سکتا ہے اس کے اوپر کتا بیٹھ گیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس کتے کے اوپر نجاست ہوگی، وہ نجاست میرے چپل کی بیلٹ پر لگ گئی ہوگی۔ اس طرح کے جو خیالات ہیں، اس طرح کے جو توہمات ہیں، ان توہمات میں اپنے آپ کو گرفتار کرنا ایک مومن کی شان نہیں ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو اپنی استعمال کی جانے والی کسی بھی چیز پر نجاست اور ناپاکی لگنے کا یقین نہ ہو، اس وقت تک آپ کو کسی بھی شک میں، وہم میں اور کسی بھی گمان میں گرفتار نہیں ہونا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے منور خان نے، کہتے یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم، مجھے OCD کی بیماری ہے۔ میں جب بھی گھر کے باہر جاتی ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے چلنے کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ بڑا کافی طویل سوال انہوں نے کیا ہے۔ ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ OCD کی مریضہ ہیں، ہر چیز میں ان کو نجاست اور ناپاکی سمجھ میں آتی ہے، اور جب بھی کسی سے ملاقات کرتی ہے یا پھر جب بھی کوئی گھر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے تمام چیزیں گندی اور ناپاک ہو چکی ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو دیکھیے بہن، ایک چیز آپ کو یہ بتلا دیں کہ آپ کو سب سے پہلی چیز تو یہ یقین کرنا ہوگا کہ مجھ کو جو بیماری لگی ہے، OCD کی بیماری، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے، پانی کے اعتبار سے ہو، صفائی کے اعتبار سے ہو، یا پھر کسی بھی اعتبار سے،
اگر آپ کو OCD کی بیماری ہے تو آپ یہ یقین کر لیں کہ اس بیماری کا علاج خود میرے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ آپ خود تھوڑی سی ہمت کر کے اللہ سے مدد مانگ کر اس بیماری کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ یہ بالکل آسان چیز ہے۔ یہاں پر آپ کو خیال یہ کرنا ہے کہ کسی بھی چیز پر خامخواہ آپ کو ڈاؤٹ اور شک نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنا ٹارگٹ بنا دیجئے، جو بھی کام آپ کو کرنا ہے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے آپ دل و جان سے محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اور اس کام کو مکمل کرتے ہوئے کوئی نگیٹو خیالات اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو فوراً آپ کو ان خیالات کو جھٹک دینا ہے۔ بہتر چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ ہو اور وہاں پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے کچھ گمان اور کچھ خیال آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے تو آپ اپنی پوزیشن کو چینج کر دیں، دوسری طرف چلی جائیں۔ راستہ چلتے ہوئے کسی آدمی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس کو دیکھ کر اس سے بات چیت کر کے آپ کو یوں محسوس ہونے لگا کہ اس کی نجاست اور ناپاکی میرے پاس آ رہی ہے، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، دھیرے دھیرے کوشش کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص مدد مانگتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھتے رہے، اور جب بھی کوئی خیال آپ کے ذہن کے اندر جڑ جمانے لگے تو اس وقت یہ پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن ان یحضرون من نفخہ ونفثہ۔ اس طرح کی جو دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کے پڑھنے کا معمول بنا لے، اور خامخواہ کسی بھی چیز کے اندر بہت زیادہ الجھنا، اپنے آپ کو اس میں گرفتار کرنا، یہ چیز بہتر نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں، اور جب تک کوئی چیز حقیقی طور پر ناپاک نظر نہ آ جائے اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں سمجھنا ہے۔ آپ کے پاس ایک موبائل ہے، آپ اسے استعمال کر رہی ہے، آپ اتنا کیجئے کہ وہ موبائل صاف رہے، گندا نہ ہو، اتنی تو آپ کو فکر کرنی ہے، لیکن جب تک اس موبائل پر کوئی حقیقی نجاست آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر نہ آئے اس وقت تک اس موبائل کو آپ ناپاک نہیں سمجھے کہ اس بات کی آپ کو قسم کھا لینی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی آپ کو ملنے کے لیے آیا، آپ کے کمرے میں بیٹھا ہے، یا آپ کی استعمال کی جانے والی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اس نے ٹچ کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ بالکل ریلیکس رہیں۔ جب تک کسی بھی چیز پر نجاست اور ناپاکی آپ کو نظر نہ آئے اس وقت تک کسی بھی چیز کو ناپاک نہیں سمجھنا ہے۔ یہ جو چند ہدایات ہیں ان پر اگر آپ عمل کرو گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ اس بیماری اور تکلیف سے ضرور اور جلدی چھٹکارا پا جائیں گی۔ مہوش ملک کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ناپاک ہاتھ سوکھ گیا ہو پھر کسی پاک چیز کو چھو لیا جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں نجاست اور ناپاکی لگی ہے تو اس کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس ہاتھ کو دھو لیں تاکہ بعد میں کوئی شک، وہم اور وسوسہ پیدا نہ ہو۔ ہمارے یہاں پر جو لوگوں کو وہم اور وسوسے کی بیماری ہوتی ہے وہ عام طور پر اسی لیے ہوتی ہے کہ جو بھی کام ان کے سامنے ہوتا ہے آن دا اسپاٹ اس کو مکمل کرنے کی فکر نہیں کرتے، اس کو پینڈنگ میں رہنے دیتے ہیں، پھر بعد میں طرح طرح کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ تو اس کیس میں اگر آپ کے ہاتھ پر نجاست لگی ہے تو پہلی فرصت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھوں کو صاف کر لیں، کیونکہ آپ کو بہت سارے کام انہی ہاتھوں سے کرنے، کھانا بھی ہے آپ کو ہاتھوں سے، آپ کے بالوں کو سنوارنا ہے انہی ہاتھوں سے، آپ کو کپڑے پہننے ہیں انہی ہاتھوں سے، موبائل کا استعمال کرنا ہے انہی ہاتھوں سے۔ تو جو تمام کاموں کو کرنے کا آلہ ہے یہ آپ کا ہاتھ ہے، جب یہی گندا رہے گا، یہی ناپاک رہے گا اور اسی کے ذریعے تمام کاموں کو انجام دو گے تو ظاہر بات ہے بعد میں چل کر شک، وہم اور وسوسہ، شیطان ان چیزوں کو لے کر آپ پر حملہ کرے گا۔ تو خیر، آپ کے ہاتھ اگر سوکھ چکے ہیں، کوئی نجاست نہیں ہے، نجاست ہے لیکن وہ نجاست سوکھ چکی ہے، پھر اس سوکھے ہوئے ہاتھ سے کسی چیز کو آپ ٹچ کرتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ نجاست دوسری چیز پر منتقل نہیں ہوگی، تو دوسری چیزیں بھی ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہر وسوسے، وہم اور ہر قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے آپ کو پہلی فرصت میں ناپاکی کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ التمش قاضی کہتے یہ ہے کہ جسم پر ناپاکی لگی اور ایک بار دھونے سے پاک ہو جائے گی،
جسم پر نجاست اور ناپاکی لگنے کے بعد اصول یہ ہے کہ آپ اس کو صاف کریں، اور صاف اتنی دیر تک کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب وہ نجاست ختم ہو چکی ہے۔ یہاں پر دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مان لیجئے آپ کے چہرے کے اوپر ناپاکی لگ گئی ہے اور آپ نے ایک مرتبہ اچھی طرح چہرے کو واش کر لیا ہے اور نجاست ختم ہو گئی ہے، تو پھر اب آپ کا چہرہ پاک ہو گیا۔ لیکن ایک مرتبہ میں ختم نہیں ہوئی، 2 مرتبہ پانی کے استعمال کی ضرورت پڑی، تو اب یہاں پر آپ کو 2 مرتبہ پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ لیکن کوئی نجاست ایسی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے 5 مرتبہ پانی کا استعمال کرنا پڑا، تو پھر اس صورت میں 5 مرتبہ پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ ایک ہوگی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو وہمی ہے، شکی ہے، اس کو OCD کی بیماری ہے، یا پھر اس کو ہر چیز میں شک اور وسوسہ ہوا کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں ہدایت یہ ہے کہ وہ 3 مرتبہ اس ناپاکی کو دھونے کی کوشش کرے، 3 مرتبہ پانی کو ڈال دے۔ ایسا آدمی جو کہ شکی ہے، وہمی ہے اور وسوسوں کا مریض ہے، اس کے چہرے پر کوئی نجاست لگ گئی ہے، تب 1 مرتبہ اس نے پانی کا استعمال کیا، نجاست ختم ہو گئی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پلس 2 مرتبہ پانی کا استعمال کرے۔ اس طرح پانی کے استعمال کی جو مقدار تھی وہ 3 مرتبہ ہو گئی۔ اب 3 مرتبہ پانی کے استعمال کرنے کے بعد جو شکی اور وہمی اور وسوسوں کا مریض شخص ہے وہ بھی بالکل تسلی یاب ہو جائے گا۔ اب آگے چل کے اس کو کسی بھی چیز کے اندر کوئی ڈاؤٹ اور شک باقی نہیں رہے گا۔ آلمونڈ ٹی وی کی جانب سے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ کوئی ناپاک کپڑا گیلا تھا، پھر سوکھ گیا ہے، سوکھ اتنا گیا ہے کہ ہاتھ میں پکڑنے کی وجہ سے ہاتھ گیلا تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، تو اس صورت میں اس کو پکڑنے کی وجہ سے ہاتھ ناپاک ہوں گے یا ناپاک نہیں ہوں گے؟ اس نجاست کا اثر ظاہر بات ہے آپ کے ہاتھ پر نہیں آنے والا، اس لیے آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر کپڑا جو کہ ناپاک ہے، خون لگا ہوا ہے، اور اس کپڑے کو ایک دفعہ صابن سے اور 3 مرتبہ پانی سے نکال کر اچھی طرح دھو دیا گیا ہے، پھر اس کو سکھانے کے بعد ہلکے سے نشان باقی ہے، لال نہیں ہے لیکن براؤن کلر کا تھوڑا سا نشان باقی ہے، تو اس صورت میں اس کپڑے کو پاک سمجھا جائے گا یا ناپاک سمجھا جائے گا؟ جو بھی کپڑا ناپاک ہوتا ہے اسے آپ کو صاف کرنا ہے، دھونا ہے، حتی المقدور، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی وسعت ہے، اس طاقت کے مطابق اس ناپاک کپڑے کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کپڑے کو آپ نے 1 مرتبہ صابن سے دھویا اور 3 مرتبہ پانی سے دھو دیا، تو 3 مرتبہ سے زائد آپ نے کپڑا دھویا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ کپڑا پاک ہو چکا ہے، نجاست ختم ہو گئی ہے، تو نجاست کے ختم ہوتے ہی آپ کا کپڑا بالکل پاک ہے، صاف ہے۔ ہاں، جو ہلکا سا براؤن سا دھبا باقی ہے، یہ دھبا مشکل ہے، یعنی یہ آسانی کے ساتھ نہیں نکل سکتا ہے، بلکہ 1-2 مرتبہ آپ کو پہن کر دوبارہ اس کو دھونے کے بعد میں وہ دھبا خارج ہوگا، تو اس دھبے کے باقی رہتے ہوئے آپ کے اس کپڑے کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا بلکہ پاک ہی سمجھا جائے گا۔ اگلا سوال کیا ہے التمش قاضی نے، کہتے یہ ہیں کہ کیا ہر مسلمان جنت میں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہر مسلمان انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور بالضرور داخل ہوگا۔ اب اگلا اور آخری سوال کیا ہے سمیر احمد نے، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کے بتانے کے مطابق میری لائف میں بہت کافی بدلاؤ آیا ہے، بٹ کچھ ٹپس ایسے ہیں جو ابھی بھی مجھ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے کافی لمبا اور وضاحت طلب سوال کیا ہے، اور ان کے ویسے بھی کافی سوالات ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے کہ انہوں نے زندگی میں کچھ قسم کھائی تھی، بلکہ قسم بھی نہیں کہا جا سکتا، ایسے ہی ان کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہوئے تھے کہ مجھ کو یہ کام کرنے ہیں،
یہ سا کام مجھ کو کرنا ہے، میرا نکاح ہوگا، نکاح کے بعد میری جو اولاد ہوگی ان کو میں دینی تعلیم دوں گی، دنیاوی تعلیم کس حد تک دوں گی، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو لے کر یہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ سب سے پہلے تو میں بھی اور آپ تمام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا فرمائے، انہیں تسلی عطا فرمائے، اور جو کچھ پریشانی ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کا خاتمہ اپنے غیب سے فرمائے۔ دیکھیے آپ کے سوال اور خاص طور پر جس بارے میں آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، پریشان ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں بہت زیادہ پوزیسیو نہیں ہونا ہے۔ جب تک آپ نے اپنی زبان سے کسی چیز کے بارے میں کوئی چیز اپنے آپ پر لازم نہیں کی، اس وقت تک کوئی بھی چیز آپ کے ذمہ ضروری نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لی، اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے اس کے بعد ہی 10 لوگوں کو کھانا کھلانا آپ پر ضروری ہوتا ہے، ورنہ صرف آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھ کو 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اس خیال کے پیدا ہونے کی وجہ سے 10 لوگوں کو کھانا کھلانا آپ کے ذمہ ضروری نہیں ہوا۔ یہ ہے فرق۔ جب آپ نے اللہ کی قسم کھا لی ہے تو پھر یہ چیز آپ پر لازم ہو گئی، اور وہ کام پورا نہ کرنے کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اور اگر صرف دل میں کوئی خیال پیدا ہوا، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ایک بچہ ہے بہترین آواز میں قرأت قرآن کر رہا ہے، آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ جب بھی میرا نکاح ہوگا تو نکاح ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ مجھ کو لڑکا یا لڑکی عطا فرمائے گا تو میں اس کو ضرور بضرور حافظ اور قاری بناؤں گا، تو یہ آپ کا خیال ہے، یہ آپ کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھول جیسے بچے عطا کیے، لڑکی ہیں یا لڑکیاں ہیں، اور ان لوگوں کو آپ نے حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، قاری بنا دیا، تو یہ ان کے مقدرات والی چیزیں ہیں۔ لیکن جب بھی آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، کسی چیز کے کرنے کا آپ ارادہ کرتے ہیں، تو خیال پیدا ہونے کی وجہ سے، ارادہ کر لینے کی وجہ سے وہ چیز آپ پر ضروری، فرض اور واجب نہیں ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نے اس کام کو پورا نہیں کیا اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، تو بہت زیادہ ڈپریشن میں جانے کی، بہت زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عقل سلیم، فہم سلیم کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔